قرآن پاک کی یہ خفیہ صورت پڑھ لو، 3 منٹ میں ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ کے پیارو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی منہ سے نکالیں گے، آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ تو آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ شریف اور ساتھ ہی آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور فوری طور پر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اینڈ پر پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنی حاجات کی دعا کرنی ہے۔ ایک واقعہ حضرت ایوب کا ہمارے کا سارا ذہن میں لائیے۔ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، وسیع و عریض جائیدادوں کا ایک میں اللہ رب العزت نے چھین لیا، بیماری میں مبتلا کیا، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ عام انسان سوچے نبی اس کوڑ جیسے مرض میں مبتلا ہو گئے، ایسی بیماری کے اندر جی ہاں بیماری لگی، آزمائش آئی، مال بھی چھن گیا، جائیدادیں بھی چھن گئی، رشتہ دار بھی دور ہو گئے، دوست بھی دور ہو گئے، 2-4 دوست رہ گئے جو خدمت گزار ہے، شہر والے بستی والے آپ کے زخموں سے اور آپ کی بیماری کو متعدی سمجھ کر قریب بھی نہیں آ رہے۔ میں نے اور آپ نے کیا کنسپٹ بنائے ہوئے ہیں؟ اگر آپ قرآن پاک ہی کے اندر نبیوں کے حالات زندگی پڑھ لیں تو آپ کا یہ عقیدہ سارے کا سارا درست ہو جائے گا۔ اور اگر نبیوں پہ آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکل زدوں کی اور پریشان حالوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ ظاہر ہے بیوی بچوں کی بات کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کی استقامت میں کچھ نہ کچھ لرزش پیدا کرتا ہے۔ کہنے لگے 18 برس خوشحالی کے کاٹے، اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ جس وقت بیماری بڑھتی 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 زبان کی طرف ٹرانسفر ہونے لگی تو وہاں پہ ایوب نے اللہ کو کہا تھا، اللہ اس سے آگے نہیں، زبان کو آپ کے ذکر سے تر رکھنا چاہتا ہوں۔ بالآخر وہ جو 2 دوست تھے، 3 دوست رہ جاتے تھے، کبھی کبھی حال احوال پوچھنے وہ آئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ آپ کہنے لگے ایوب سے ضرور کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے، ایوب سے ضرور کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے سزا دی ہے۔ ایوب کے دل کو چوٹ پہنچی، 16-17 برس کی بیماری کاٹ چکے ہیں، لیکن دوستوں کے منہ سے یہ الفاظ ایوب برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں نے تیری خاطر مصیبتوں کو کاٹا ہے اور مجھے مصیبتیں آئی ہیں لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایوب نے 16 سال بعد وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، قرآن کھولیے، ایوب نے بھی 16-17 سال بیماری کاٹ کے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ حسن، جوانی، ہر چیز واپس لوٹ، جس اللہ نے خوبصورتی کو واپس لیا تھا اس نے واپس لوٹا دیا اور 2 چند کر کے لٹایا۔ دولت بھی مل گئی، مال بھی مل گیا۔ اگر نبی بھی اللہ کے در کے محتاج ہے تو میں اور آپ نبیوں کے در کے محتاج، اولیاء اللہ کے۔ یہ آج کل ہمارا کنسپٹ ہے اور ہم اللہ سے تبدیلی کی امید چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں۔ اور اگر آپ نے دعا کی نیت سے پڑھنا ہو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ آپ قرآن کے الفاظ میں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی کوئی بندہ کسی موذی بیماری کا شکار ہو، ایسی بیماری جو پرولونگ کرے، جو لمبی ہو، جس کا علاج بالعموم آپ کو نظر نہ آئے، صرف ایک اس دعا پڑھنے سے وہ بیماری اللہ رب العزت جڑ سے ختم کرتے ہیں، اور نہ صرف بیماری ختم کرتے ہیں بلکہ اس کے متبادل بہترین صحت بھی عطا